اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ قابل احترام ذی وقار علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور جمعیت اہل حدیث کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی، پاکیزگی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا مالک ہے، میرا اور آپ کا خالق ہے، میرا اور آپ کا رازق ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت کرتا ہے، وہی اللہ ہے جس کے حکم سے درخت کے پتے حرکت کرتے ہیں، زمین کا ذرہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، اللہ ہی کے حکم سے چرند پرند جمادات نباتات کو روزی میسر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی فضل و کرم سے پرندے آسمانوں میں تیرتے ہیں، مچھلیاں سمندروں میں زندگی بسر کرتی ہیں۔ ایسے عظیم الشان، بلند مقام والا، بلند مرتبے والا، عزت والا، جلالت والا کوئی ہے تو وہ میرا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ حاضرین، بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی
دو باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان جامع آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں انسانی زندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بیان کیا۔ پہلی بات حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات حقوق العباد یعنی بندوں کے حق بیان کیے گئے ہیں۔ ان دو باتوں پر جو مرد و خاتون عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ بلند مقام پانے والے، عزت پانے والے، مرتبہ پانے والے ہیں۔ دنیا و آخرت میں نقصان سے وہ بچ جائیں گے، فائدہ مند لوگوں میں ان کا شمار ہوگا، کامیاب ترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے اللہ کے بندو اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ رب العالمین اپنا حق بیان کرنے کے بعد بندوں کے حقوق بیان کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور صاحب جو ہمسایہ جو ہے ہمسائے کے ساتھ، پہلو کے ساتھی کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، غلاموں لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ بندوں کا حق اس میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس پر میری اور آپ کی زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پہلا جو ہے اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ کا حق، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کو ہی خالص رب مانیں، اور اس کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ بنائیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ دنیا کے معاملات ہوں، عبادات ہوں، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے لیے ہی وہ خالص ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرنا ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، اور اس حق کو دوسروں کے سامنے، دوسروں کے حق میں اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اس کو دوسروں کے لیے بانٹنا نہیں ہے۔ مزارات، درگاہوں، آستانوں پر جو سجدے کیے جاتے ہیں رب العالمین کا حق ہم اولیاء کو دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت مطہرہ میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے سجدہ کیا جائے۔ سجدوں کا جو حقدار ہے وہ صرف رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، آپ فرما رہے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو خواتین سے کہتا کہ ان کے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، یعنی اہمیت بتائی شوہر کی۔ خواتین کو کیا شوہر کی قدر و قیمت جاننا ہے، اس کو قدر قیمت کے لحاظ سے، اہمیت کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ دیکھیے ولیوں کی تعظیم کرنا، ولیوں کا ادب و احترام کرنا، ان کا کہاں ماننا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ولیوں کے شان میں نکمے الفاظ کہتے ہیں، ولیوں کے شان میں غلو کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے ولیوں سے محبت کرنا ہے، ولیوں سے عقیدت رکھنا ہے، ولیوں سے محبت، ان کی تعظیم، ان کی تکریم کرنا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا اتنا کرنے کا نام شریعت مطہرہ ہے۔ کسی قسم کی، کسی ولی، کسی پیر، کسی صاحب کی تقریب میں، ان کی تعظیم و تکریم میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ نظر و نیاز اللہ کے علاوہ، اور سجدے اللہ کے علاوہ، اور اسی طرح دعائیں اللہ کے علاوہ،
یہ ہمیں شرک تک پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا اس آیت کا جو پہلا پیغام ہے حاضرین امت مسلمہ کے لوگوں، وہ اللہ رب العالمین کا پیغام کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح دوسری بات جو بیان کی گئی حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں بہت سارے بھائی نمازی ہیں، بہت سارے بھائی حاجی ہیں، بہت سارے بھائی اللہ کے راستے میں کوششیں کرنے والے ہیں، اپنے مال کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش میں ہیں، جد و جہد میں ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں کہیں نہ کہیں ہم تمام کے تمام ملوث ہیں ان غلطیوں میں جن غلطیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ یہاں بہت سارے مرد بیٹھے ہیں، بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں، یہاں پر ہر ایک کو ایک دوسرے کا حق سمجھنا ہے، جاننا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنا ہے۔ خواتین بیٹھی ہیں، ان میں میری وہ مائیں بھی ضرور ہوں گی جو 5 وقتہ نماز کے لیے مصلی بچھاتی ہیں، ہر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کے بعد رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگتی ہیں۔ ان کی عبادت کے چرچے کیا کہنے، اگر کہا جائے تو غلو نہیں کہ ایسی عبادتیں سبحان اللہ دل خوش ہو جائے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ مائیں کہیں نہ کہیں غلطی کی شکار رہتی ہیں۔ حقوق اللہ میں تو اللہ کے لیے جو حقوق ہیں اس میں تو وہ کامل نظر آتی ہیں، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں ناکام نظر آتی ہیں۔ ایسی میری مائیں کہیں نہ کہیں بہو پر ظلم کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں بہو جو نمازی ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، اس کے باوجود ساس پر ظلم کرتی ہے، یا دیورانی جٹھانی کا مسئلہ اور اسی طرح نرند باوجوں کا مسئلہ، یہ آج ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ ہونے والے مسائل ہیں جو حقوق العباد میں میں اور آپ کوتاہی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے گھروں میں اختلافات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، انتشارات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، بچے ماں باپ سے جدا ہو رہے ہیں اور بچیاں ماں باپ کو سلام کر کے نکل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حقوق العباد میں کمی ہونا، حقوق العباد میں کمی ہونا، بندوں کے حقوق میں۔ ایک ساس بہترین ساس اس وقت بن سکتی ہے جب اپنی بہو کو بیٹی کا پیار دے، اور ایک بہترین بہو اس وقت بن سکتی ہے جب اپنی ساس کو حقیقی ماں کا پیار دے، اور اسی طرح ساس سسر اپنے داماد اپنے بہو کی ویسے ہی قدر کرے جیسے اپنے بچوں کی قدر کرتے ہیں، اور بچے داماد اور بہو اسی طرح کیا ہے، گھر میں جو بھی معاملے ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، سارے بچے ماں باپ کو ہو یا اپنے ساس سسر کو ہو وہی مقام و مرتبہ دینا چاہیے جو شریعت نے ان کو دیا ہے۔ اس سے ایک صالح معاشرہ بنتا ہے، ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور آج دیکھیے ہم مسلمان کیا ہے، ظلم کرنے میں بڑے مشہور ہیں، ہماری خواتین پر ظلم کرنے میں بڑے مشہور ہیں۔ یہاں بہت سارے بھائی شوہر کے مقام پر ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ بندوں کے حقوق میں حق تلفی ہے۔ اور یاد رکھیے پل صراط کا راستہ ہوگا، آپ اپنی عبادتوں کے تحت پل صراط کا راستہ حل بھی کر لیں، پار بھی کر لیں، اس کے بعد ایک اور پل ہوگا جہاں سارے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ ایسا پل ہوگا وہاں بندوں کے حقوق سے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی تم نے تمہارے بہو بیٹیوں کا حق کہاں تک ادا کیا، ساس کو، سسر کو، اور اسی طرح گھر میں بہو کو، بیٹی کو، داماد کو، بیٹے کو، ساروں کو وہاں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کہاں تک ہوئی، کہاں تک تم نے ناانصافی کی، بندوں کے حق کہاں تک چھینے، تو اس سارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح بندوں کے حقوق سے متعلق ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، لہذا مسلمانوں کے کچھ حقوق بتائے گئے ہیں، ان حقوق کا پاس و لحاظ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اہل حدیث سلام کرے اور اس کا جواب دیں تو ہماری بیوی سے ہمارا نکاح باطل ہو جائے گا۔ ایسے عقیدے، ایسے گمراہ عقیدے
شریعت کا حصہ نہیں ہیں۔ لہذا میرے ان تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں جو عصبیت کی آگ میں جل رہے ہیں، جو نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں، سلام کا جواب تک نہیں دیتے، خیر خیریت نہیں پوچھتے، ایسے لوگوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد ہونا چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق، بنیادی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، جب وہ سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب دے۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہو جائے گا۔ لہذا سلام میں بڑی محبتیں ہیں، الفتیں ہیں۔ اگر ہمارے درمیان محبتیں، الفتیں پیدا کرنا ہے، سلام کو عام کرو، محبتوں کو عام کرو، الفتوں کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ میرے بھائیوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بڑا مسئلہ ہے، اس آیت کریمہ میں اس کی وضاحت کی گئی۔ اور آج کے مختصر وقت میں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آئے دن ہمارا نوجوان طبقہ، لڑکیاں ہو لڑکے، علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، منہج سلف سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ امت کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ بچوں کو منہج سلف سے دور کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہاں بیٹھا ہر نوجوان، یہاں بیٹھی ہر نوجوان بہن اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ خود اور ان کے ذریعے جتنے لوگ اس راستے سے بھٹکیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس سوال کیا جائے گا۔ میرے حاضرین، اللہ رب العالمین کا جو شریعت کا بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ منہج سلف، یعنی سلف کس کو کہتے ہیں؟ ہم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد وہ سارے لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے، انہیں سلف کہا جاتا ہے۔ اور منہج کس کو کہا جاتا ہے؟ طریقے کو منہج کہا جاتا ہے۔ منہج سلف کا مطلب یہ کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو ائمہ اعظام ہیں، محدثین اکرام ہیں، محدثین اعظام ہیں، ان کے طریقے پر چلنے کا نام منہج سلف ہے۔ لہذا آج ہمارے درمیان بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل، اختلافی مسائل، ان اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں، منہج سلف کے پلیٹ فارم پر آئیں، کیونکہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز میں قرآن کو سمجھا تھا، قرآن کا معنی و مطلب پڑھا تھا، ویسے ہی اس منہج میں سمجھا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اپنی عقلی گھوڑے یہاں دوڑائے نہیں جاتے۔ لہذا سب سے پاکیزہ اور بہترین منہج کوئی ہے، منہج سلف ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے، اور اس دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر منہ پھیریں گے، امت میں سب سے بڑا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور تصور کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں یا انسان ہیں، بشر ہیں، اس عقیدے کو جاننا ہے تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے اس بات کو، اس عقیدے کو کیسے سمجھا، وہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، اور اسی سمجھنے کا نام منہج سلف ہے۔ اور اسی طرح امت کے اندر ایک بڑا مسئلہ کسی ایک شخص کی تقلید کرتے ہوئے، کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے، صحیح احادیث کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دے، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس بات کو مجھے اور آپ کو منہج سلف کے مطابق سمجھنا ہے۔ کیا صحابہ نے کسی ایک شخص کی تقلید کی ہے، کسی ایک صحابی کی آپس میں تقلید کی ہے، یا پھر تابعین، تبع تابعین کا جو سنہرا دور ہے، اس دور میں بھی کیا لوگوں نے کسی ایک امام کی یا کسی ایک شخص کی تقلید کی ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کا نام ہی منہج سلف ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ ایسے زمانے ہیں جن زمانوں کی تعریف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ ان 3 ادوار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور تعریف بیان کی، اور انہیں بہتر زمانے کا لقب دیا۔ تو پھر یہ بہتر زمانے والے بہترین لوگ
کن باتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان مسائل کو لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور اختلافات کے شکار ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کیا ہمارے لیے ملک کا دشمن کافی نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کی دشمنی کر کر ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپس میں اختلافات یوں ہی رہیں گے تو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو ہلاک و برباد کر کے مر جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، آج امت میں اتحاد کی ضرورت ہے، منہج سلف کی ضرورت ہے۔ اتحاد صرف منہج سلف میں ہے، قرآن اور حدیث میں ہے، اس کے علاوہ آپ کو اتحاد کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آج ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان بچے منہج سلف کو چھوڑنے کی وجہ سے اپنے ائمہ، علماء اور جو دین کے سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے بارے میں قرآن اور حدیث تعریف بیان کرتی ہے، جنہیں انبیاء کا وارث بیان کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمارے بچے نئے نئے فتنوں میں مبتلا ہیں۔ ہوشیار ہو جائیے شہر نلور کے لوگوں، آپ کے درمیان ایک فتنہ آ رہا ہے، ایک فتنہ، بڑا فتنہ آپ کی طرف آ رہا ہے، سیلاب کی طرح آ رہا ہے۔ اس سے آپ کو بھی بچنا ہے، آپ کے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ شکیل بن حنیف کا یہ فتنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد یعنی مہدی ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات مہدی علیہ السلام کے بیان کیے، ایک علامت بھی اس میں نہیں ہے، اور یہ عام آدمی ہے، جاہل ہے۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے نلور کی ایک تعداد بنتے جا رہی ہے۔ ہوشیار ہو جائیے، خبردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے کہ کسی ایرے غیرے اور جاہل قسم کے آدمی کو تم مہدی بنا لو، اور تم اس کو کیا ہے، نبوت کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو نبی بنا لو۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، اور یہ فتنہ نیلور کی سرزمین پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ علماء سے کٹنے کی وجہ سے، منہج سلف سے دور رہنے کی وجہ سے ہر ایرا غیرہ کیا ہے، تحقیقات میں پڑھ کر نئے نئے فتنے شروع کر رہا ہے۔ ابھی ایک فتنہ سننے میں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری اور سری نمازوں پر ایک شخص نے انگلی اٹھایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہری نمازیں ثابت نہیں ہیں۔ اس طرح کے جاہلوں کے پیچھے چلنے والے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں، اس طرح کے احمقوں کا ساتھ دینے والے سب سے بڑے احمق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحیح احادیث کی خلاف ورزی، یہ کیسی جاہلیت والی، جہالت والی تحقیق یہ بندہ کیا ہے؟ جبکہ احادیث کی کتابوں میں آپ نماز کا چاپٹر اٹھا کر دیکھیں، احادیث کے انبار لگا دیے گئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری نمازوں کا ثبوت ملتا ہے، سری نمازوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کو اصل میں مسجد جانا ہی نہیں تھا، لہذا اس طرح کا فتنہ پیدا کر کے یہ خود مسجد سے دور ہو گیا، قوم کے نوجوان بچوں کو بھی مسجد سے دور کر رہا ہے۔ اور ایسے فتنے تمہارے درمیان آ رہے ہیں، لہذا ہوشیار ہو جاؤ، اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑو، اپنا تعلق ائمہ سے جوڑو، علماء سے جوڑو۔ جو علماء سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں رب العالمین سے محبت کرنے والا، جو علماء سے نفرت کرتا ہے، علماء کے پیچھے غیبتیں کرتا ہے، علماء کے پیچھے یعنی ہٹکنڈے چلاتا ہے، پروپوگنڈے کرتا ہے، وہ شخص شریعت کی نظر میں بڑا مبغوض شخص ہے، وہ شخص شریعت کی نظر میں دھتکارا ہوا شخص ہے۔ لہذا میرا اور آپ کا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کثیر تعداد میں مسلم بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے اور یہ آخری پیغام ہوگا، یعنی ان کے لیے پیغام ہے، آج دشمن آپ کے پیچھے جال بچھایا بیٹھا ہے، صیاد شکار کے انتظار میں بیٹھا ہے، جال بچھا کر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہماری مسلم بچیاں غیروں کے چنگل میں پھنستی جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ایمان کی کمزوری، دین کی کمزوری کیوں کر آتی ہے؟ تبھی آتی ہے جب دینی مجلسوں سے یہ دور ہو جاتی ہیں، دینی حلقوں سے دور ہو جاتی ہیں، اور جن مجلسوں میں قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، ایسے مجلسوں سے جب ہمارے بچے دور ہو جاتے ہیں، اس طرح کے فتنے سامنے آتے ہیں۔ لہذا یہاں بیٹھی ہر بہن سے یہ اپیل، یہ گزارش کی جاتی ہے، میری بہن تیرا دل اللہ کے تقوی میں دھڑکنا چاہیے، کسی اور کی محبت میں، عشق میں جو ناجائز طریقوں میں ہیں اس میں دھڑکنا نہیں چاہیے۔ تو ایک فاطمہ والی صفات بن جا، عائشہ جیسی بن جا، ام سلیم جیسی بن جا، صحابیات کی سیرت پڑھ،
تیرے اندر صحابیات کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر تو ہیرو ہیروئنز کی فیشن پر اپنائے گی تو وہی جذبہ تیرے اندر آئے گا. پاکستانی سیریلز کے آج ہماری خواتین دیوانیاں ہیں, ایسی دیوانیاں کہ گھر میں اگر بل بنا نہ جائے, نیٹ ڈالا نہ جائے تو مردوں کو کھانے تک روک دیتی ہیں. اتنی بڑی گستاخی, اتنی بڑی نافرمانی صرف شریعت کی خلاف ورزی میں ہماری خواتین کر رہی ہیں. اور ان سیریلوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اور ان سیریلوں میں, ان ٹی وی شوز میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے. ایک ہیروئن کے پیچھے 2 ہیرو پڑے رہتے ہیں, یا ایک ہیرو کے پیچھے 3-4 ہیروئن پڑی رہتی ہیں. یہی تعلیمات دیکھ کر ہماری بچیوں کا مزاج بھی ایسا بنتا جا رہا ہے. یہاں بیٹھا ہر باپ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جانے والا ہے کہ تو نے گھر میں, تیری اتنی اولاد تھی, تو نے تیری بچوں کی تربیت کیسے کی؟ تو تیری بچوں کی تربیت کیسے کی؟ ہر باپ اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے, غور کرے. کل قیامت کے دن رب العالمین یہ سوال مجھ سے کرے تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا ہر باپ کو یہ بات سوچنا چاہیے, ہر ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے. لہذا مسلم بچیوں سے گزارش ہے, ہر ایک کے ساتھ گاڑیوں پر بیٹھ کر جانا دین نہیں ہے, اور برقعے کا مذاق اڑانا ہے, اسلام کا مذاق اڑانا ہے. ایسی لڑکیوں پر اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور فرشتوں کی, اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کی لعنت ان پر نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے, میرے بہنوں کی عزت و عفتوں کی اللہ حفاظت فرمائے. لہذا یاد رکھیے, اپنے ماں باپ کی عزت تمہاری عزت ہے, تمہاری عزت والدین کی عزت ہے. اور سب سے اہم بات, تم نے جو برقع پہنا ہے, اسلام نے یہ لباس تمہیں دیا ہے. تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے, اسلام نے تمہیں یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. لہذا تمہاری عزت گویا کہ اسلام کی عزت ہے. ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو. یہی اسلام ہے. تمہیں ایک زمانے میں میری بہنوں, تم پیدا ہوتے ہی تم دفن کر دی جاتی تھی, زندہ درگور کر دی جاتی تھی, لیکن اسلام ہی وہ پاکیزہ دین ہے. تمہارے سروں پر حیا کا تاج پہنا کر اسلام کی شہزادی کا مقام تمہیں دیا. لیکن آج اس طرح کی بازار کی پری بن کر, بازار کی زینت بن کر, اور غیروں کی, اجنبیوں کی نظروں کی ہوس کی شکار بن کر, ان کے دلوں کا اطمینان اور راحت کا سامان بن کر اپنی عزت, اپنی عفت, اپنا حیا کا سودا اس طرح کر رہی ہیں. اللہ کے لیے ڈرو, اللہ کی ان باتوں سے ڈرو, اور اس طرح کی چیزوں سے بچو, توبہ کرو. لہذا آج کی مجلس میں یہ 3 پیغامات آپ کے سامنے رکھنا تھا. ایک ہے اللہ کے حقوق کے معاملے میں مجھے اور آپ کو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں. اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ رمضان میں جو عبادت کیے, رمضان کے بعد بھی وہ عبادت ہو. ورنہ آپ سے بڑا جھوٹا, آپ سے بڑا دغاباز, آپ سے بڑا بے وفا اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہو سکتا جو رمضان کے لیے اللہ سے محبت کرتا ہے, رمضان کے بعد اللہ سے جی چراتا ہے. اس سے بڑا چور کون ہے؟ اس سے بڑا ڈاکو کون ہے؟ اس سے بڑا گنڈا کون ہے جو رمضان کا مسلمان بنے؟ میرے بھائیو, 5 وقتہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے, فرض ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز فرض چھوڑتا ہے تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا, اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا, وہ اسلام سے نکل جائے گا. اور یہاں تک کہ جب وہ مر جائے گا اسے مسلمانوں کے جنازے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, اس کو صحرا میں پھینک دیا جائے گا, اس کی لاش کو پھینک دیا جائے گا. کیا میں اور آپ اتنا سنگین عمل پسند کرنا چاہیں گے؟ لہذا رمضان میں جو عبادتیں ہماری تھیں, رمضان کے بعد بھی وہ عبادتیں ہوں. ہماری مسجدیں ویران ہماری وجہ سے ہوتی ہیں. جب ہماری مسجدیں خالی نظر آتی, دشمن مسجدیں گرانے کی بات کرتا ہے. مسجد اگر بھر کر ہو, بھرپور ہو, کسی دشمن میں کیا مجال کہ اس کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھے. سب سے بڑے مجرم تو ہم ہیں, اللہ کے گھروں کے ساتھ نافرمانی کرنے والے, اللہ کی ذمہ داریوں کے ساتھ نافرمانی کرنے والے, اللہ کے حقوق میں حق تلفی کرنے والے ہم ہیں. لہذا ہم اپنے نفس کو ٹٹولیں, اپنی حفاظت کریں, اپنے نفس کی پاکی صفائی کر لیں. حقوق العباد میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور میں نے جیسے بیان کیا شروع میں, ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے, اور علماء سے جڑنا ہے, منہج سلف کو اپنانا ہے, اور نوجوان لڑکیاں اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنا ہے.
اور یہ ساری باتیں آج کا خلاصہ ہیں، آج کا خلاصہ ہیں۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے امت اختلافات کی طرف جا رہی ہے، اور ایک طرف ہمارے ملک میں فسادات ہو رہے ہیں۔ جس ملک میں پیار و محبت دیکھا جاتا تھا، جس ملک میں الفتیں دیکھی جاتی تھیں، یہاں ہندو مسلم ایک دوسرے میں کتنا ملنساری کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آج بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہندو بھائیوں کی اکثریت مسلمانوں سے محبت کرنے والی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں۔ ہندو بھائیوں میں اکثر بھائی مسلمانوں سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جیب میں نوٹ خاموش رہتے ہیں، چلر ہی شور مچاتے ہیں۔ اس طرح کی ان کی مثال ہے۔ یہ گنے چنے جو کیڑے ہیں یہی نسل کو، فصل کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا اس بات کو سمجھیں، غیر مسلموں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اسلام کا ایک اچھا پیغام جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی جو کچھ عبادتیں ہم کیے ہیں، جو کچھ نمازیں ہم پڑھے ہیں، جو کچھ تراویح ہم کرے ہیں، اے اللہ صرف تیری خوشنودی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایمان اور نیت کے ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی ارادے سے ہم نے قیام اللیل کیا، تیری خوشنودی کے لیے قیام اللیل کیا۔ اے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سارے بھائی بیمار بیٹھے ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما۔ بہت سارے بھائی طرح طرح کی مصیبتوں میں، بیماریوں میں، آفتوں میں، قرضوں میں گھیرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہاں خواتین بیٹھی ہیں جو بچوں کو لے کر بڑی قربانیاں دے کر عیدگاہ آئی ہوئی ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ہم تمام کے آنے کو قبول فرما، ہمارے قدم قدم کے بدلے ہمارے درجات بلند فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو حسنات میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے نیکیوں کی حفاظت فرما۔ ہم نے رمضان المبارک میں جو کچھ نیکیاں، جو کچھ عبادتیں کی ہیں، اے اللہ اسے تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اگر تیرا فضل و کرم نہ ہو، ہماری عبادتیں ساری کی ساری بیکار ہیں، ہماری عبادتیں ساری ہیچ ہیں۔ اے اللہ تیرا فضل و کرم ہم پر ہو تو پھر الحمدللہ ہم خوش نصیب بندوں میں سے ہوں گے۔ تیرا فضل و کرم ہمیں آخری سانس تک اور آخرت میں بھی تیرا فضل و کرم ہمارے اوپر عطا فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، بندوں کو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں ہم سب گنہگار بیٹھے ہیں، تیرے حضور ہم یہ دعا کر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، بڑے سے بڑے گناہ کو اے اللہ تو معاف فرما، کیونکہ معاف کرنے والی ذات تیری ہی ہے۔ تیرے علاوہ ہمیں کوئی بخش نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ ہمیں کہیں اور مغفرت نہیں مل سکتی۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین باحیات ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اولاد کے حق میں انصاف کرنے والے بنا۔ اے اللہ جن کے والدین نہیں ہیں ان کے حق میں رحمت کے فیصلے فرما، برکتوں والے خیر والے فیصلے فرما، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کی عزتوں کی عفتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم بچیوں کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے ابھی امتحانات سے فارغ ہوئے ہیں، انہیں بہترین مستقبل عطا فرما، روشن مستقبل عطا فرما، اچھا فیوچر عطا فرما اور انہیں دین اسلام کا خادم بنا۔ اے اللہ ہمارے نوجوان طبقے کو جو راہ راستے بھٹکتے جا رہا ہے اسے صراط مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح راہ عطا فرما، نوجوان بچیوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ذمہ داریوں سے متعلق، عہدوں سے متعلق ہم انسان ہیں، ناقص ہیں، مجبور ہیں، عاجز ہیں۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، تو سخی ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو معاف فرما اور ہماری ذمہ داریوں میں ہماری غیبی مدد فرما۔ اے اللہ
یہاں ہر کوئی تیری محبت میں آ کر بیٹھا ہے، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، اور رمضان المبارک جیسا حسین موقع، مبارک مہینہ ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو حج اور عمرہ جیسی بہترین عبادتیں نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ تیرے عبادت میں عمرے کے لیے نکلے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو حج کے لیے جانے والے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، ان کے لیے سفر آسان فرما، اے اللہ ہماری دلوں کی آرزوؤں کو، خواہشات کو اور ارادوں کو جاننے والا تو ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والی ذات تیری ذات ہے، لہذا ہمارے اندر جو کچھ جائز خواہشات ہیں پورے جائز ارادوں کو تو بحسن و خوبی پائے تکمیل پہنچا، اے اللہ انہیں کامیاب بنا، کامیاب ترین لوگوں میں سے ہمارا شمار فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے سوالات میں ہمارے لیے آسانی فرما، اے اللہ جہنم میں دردناک عذاب ہیں، ان عذابات کو ہمارے یہ کمزور بدن جھیل نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہمارا محافظ بن جا، ہمارا حفاظت کرنے والا بن جا، الہ العالمین ہمیں جنت کے مہمان بنا لے، ہم گنہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، سیاہ کار ضرور ہیں تو ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے عاجز و ناقص بندے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ تو ہے، لیس کمثلہ شیء، تجھ جیسی کوئی چیز نہیں، تجھ جیسا دوسرا کوئی نہیں، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی رازق، تو ہی جبار ہے، تو ہی قہار ہے، تیری پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، تیری گرفت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ یہاں بیٹھے ہر ماں باپ کو بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنا، بچوں کو والدین کے حق میں نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، فرما بردار بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے، جن کے گود اولاد سے خالی ہے، الہ العالمین وہ کئی سالوں سے، کئی دنوں سے، کئی ساعات سے، کئی لمحات سے تیری رحمت کے منتظر ہیں، اے اللہ ان کے حق میں بہترین فیصلے فرما، انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، انہیں صحیح سالم اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، توحید کی سرزمینوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے خادمین کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں کہیں بھی جس بھی حیثیت میں ہمارے ذمہ داران کام کر رہے ہیں ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت فرما، ان کی ذمہ داریوں میں ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ہم تمام کو حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم مانگنے پر تھکتے ہیں تو دینے پر تھکتا نہیں، جو مانگا گیا ہے اس کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے الہ العالمین اس کو بھی قبول فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، حالت ایمان میں رکھ، توحید پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو حسن خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔